پاکستان جب بنا تو مشہور مرزائی ظفر اللہ قادیانی کو وزیر رکھا، وزیر داخلی تھا، خارجی تھا. مسلمانوں نے سخت احتجاج کیا اس پر، لیکن چونکہ انگریزوں کا حکم تھا اس لیے وہ برقرار وزیر خارجہ رہا اور پوری دنیا میں وہ مرزائیت کی تبلیغ کر رہا تھا. تو مسلمانوں نے، علماء نے احتجاج کیا، جیسے اس وقت امریکہ کے خلاف، حکومت کے خلاف علماء تو احتجاج کر سکتے. اس کے بعد دو چار پختون وہ ایک بہت بڑے ذمہ دار آدمی کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ ظفر اللہ کا قتل کیسا ہے؟ اس نے کہا فرض ہے مسلمانوں کا. اتنا بڑا احتجاج پورے ملک، دونوں پاکستانوں، مغربی اور مشرقی میں ہوا. حکومت ٹس سے بس نہیں ہوئی، کیونکہ جب اوپر کی حکومت کا حکم ہو، جیسے امریکہ کا حکم ہے، پھر اندرونی خانہ لوگوں سے حکومت نہیں ڈرتی. یہ قاعدہ یاد رکھو. اس وقت بھی جتنا احتجاج ہے سب صدائے بازگشت ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں. تو اس شخص نے پوچھا کہ قتل کیسے کرو گے اس کو؟ وہ تو بہت مسلح اور بہت محفوظ ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کے گھر کے مالی سے بات کی ہے. اس کے گھر میں جو مالی ہے وہ مسلمان ہے اور وہ رات کو باہر کی ایک کھڑکی کھلی چھوڑے گا، ہم اس میں داخل ہو جائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے. تو اس مقتدر شخص نے فوراً ہاتھ اٹھائے کہ اللہ ان کو اپنے ارادوں میں کامیاب فرماؤ، یہ بہت بڑا نیک کام کر رہا ہے. وہ لوگ یہاں سے روانہ ہو گئے. جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو اسی شخص نے ٹیلی فون اٹھا کے ظفر اللہ کو ٹیلی فون کیا. اسی شخص کہ اس طریقے سے سازش ہوئی ہے اور آپ کو آج رات کو آپ کو قتل کیا گیا ہے. چنانچہ اس زمانے کے لوگ جو اخبار جانتے، اس زمانے کے اخبارات میں وہ 3-4 آدمی پکڑے گئے بماں مالی کے اور ان کو سزائے موت ہو چکی ہے. ظفر اللہ 26 سال تک پاکستان پر مسلط رہا. اس لیے منافق کا خطرہ بہت زیادہ ہے. ماری آستین ہے وہ. یہ ایک طویل باب ہے، اگر میں اس کو کھولوں تو درد و غم بڑھے گا.